الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فضيلة الشيخ العلامة السيد محمد سلمان المنصور فوريا، حفظكم الله ورعاكم، حدثكم نصير أحمد خان البرني والشيخ عبد الحق الأعظمي عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن الشيخ محمود الحسن الديوبندي عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ محمد يعقوب النانوتوي، وهم من تلامذة الشيخ الشاه عبد الغني المجددي عن الإمام الشاه محمد إسحاق الدهلوي، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن جده أبي أمه الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر المدني عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ أحمد بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ مجلس بہت مبارک ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں قرآن کریم کے بعد سب سے سچی کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری، اس کی تکمیل کا عمل مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کو بے مثال قبولیت عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اور جب تک اس کتاب کو آدمی نہ پڑھ لے اسے عالم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شخص تمام کتابوں کو پڑھ ڈالے مگر بخاری شریف نہ پڑھے تو اسے ہمارے عرف میں عالم نہیں سمجھا جاتا، چاہے کتنے ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ قبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ قبولیت کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین صحیح کے تحفظ کے مقصد سے یہ کتاب جمع فرمائی ہے، اور جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ بھی اچھا ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ ان کو پنکھا جل رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی پنکھا جلتا ہے کہ کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھ جائے اس لیے۔ تو علماء سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، تو معبرین نے تعبیر بتلائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے صحیح اور غلط احادیث میں امتیاز کا کام لیں گے، یعنی جو روایات آپ کی طرف غلط منسوب ہو کر دنیا میں جاری کر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے
یہ ایسی احادیث منتخب فرمائی جو 100% حضرت کی نظر میں صحیح تھیں۔ 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی اور اس کا مسودہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تیار کیا اور مکہ معظمہ میں رہ کر حرم شریف میں تیار کیا، اور ہر روایت کو اس میں لکھنے سے پہلے استخارہ فرمایا، جب دل مطمئن ہو گیا تو روایت اس میں درج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ محنت قبول فرمائی اور ہمارے اوپر یہ فضل ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں یہ کتاب پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی آپ روایت شروع کرنے سے پہلے سند سن رہے تھے آپ، یعنی یہاں سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ان روایات کا تسلسل ہے سند کا۔ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، تا آ کے ہم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ یہ بات ساری دنیا میں کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی کہ ان کے پاس سندوں کا ایسا تسلسل ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ محدثین کا قول ہے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سندیں نہ ہوتی تو جو چاہے جو چاہتا کہہ دیتا اور اسے دین سمجھ لیا جاتا، مگر ان سندوں کی وجہ سے قیامت تک یہ دین صحیح شکل و صورت میں موجود رہے گا اور کوئی آدمی غلط بات اس میں چلا نہیں پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ تو یہ مبارک کتاب ماشاءاللہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ جن ہمارے خوش نصیب طلباء نے تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن اساتذہ نے پڑھایا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جس مدرسے میں رہ کر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے یہ مدرسے کی بھی نیک نامی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے آخر کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب متعین فرمایا وہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ کوئی اور باب بھی آپ لا سکتے تھے، لیکن آپ نے پڑھنے والوں کو گویا درس عبرت دیا ہے اور نصیحت فرمائی ہے، اور یہ نصیحت پڑھنے والے قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور سمجھنے والے سمجھتے رہیں گے۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ ہم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس کرتے رہو، جو جی میں آئے کرو، مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو بے شک اس کا بدن ختم ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح باقی رہتی ہے، اور اس روح کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
نیا بدن عطا فرمائیں گے جو 60 ہاتھوں کا ہوگا، 60 ذراعاً، اور ہر آدمی کو وہ بدن ملے گا، چاہے اسے قبر میں رکھا گیا ہو، چاہے اسے جلا دیا گیا ہو، چاہے اسے مچھلیوں نے کھا لیا ہو، چاہے جنگل بیابان میں جانوروں نے اسے نمٹا دیا ہو، لیکن بہرحال قیامت کے دن اسے نیا بدن ملے گا، نئی زندگی ملے گی۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہے، بہت معمولی سا دانہ، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ انسان کی ماسٹر کاپی ہے، وہ ہر آدمی کی الگ ہے، وہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ کروڑوں آدمی دنیا میں آ گئے اور کروڑوں چلے گئے، مگر ان کی جو وہ ماسٹر کی ہے وہ موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی دانے سے دوبارہ انسان بنا دیں گے اور بڑا بنا دیں گے۔ آج تو 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، 60 فٹ کا آدمی ہو جائے گا اور بنے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے تو مل گئے، بلکہ ضرور دوبارہ زندگی آنی ہے، ضرور آنی ہے۔ یہ اگر آدمی کا عقیدہ نہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کفار اور بد عمل کہیں گے کہ ہائے، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا، ہم تو مر گئے تھے، اب یہ زندگی کیسی؟ ہم تو دنیا میں اس زندگی کا انکار کیا کرتے تھے، اب زندگی ہو گئی، دیکھ رہے ہیں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ دن جس کا رحمان نے دنیا میں وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ اب دیکھ لو، جانا ضرور ہے اور جا کر کے پھر حساب بھی دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چلے جاؤ اور پھر اپنا جیسے چاہو رہو، بلکہ یہ دنیا کی زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ نوٹ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ اور ڈاٹا تیار ہو رہا ہے، اور قیامت میں وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اعمال نامے ہر آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کیا تھا اور کیا لے کر کے آیا ہے۔ اب پھر لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جنہوں نے کوئی برائی نہیں کی ہوگی، نیکی ہی نیکی کی ہوگی، اور اگر برائی کی بھی ہوگی تو توبہ کر لی ہوگی، صاف ستھرے ہو کے وہ قیامت میں پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں سے کہہ دیں گے کہ چلے جاؤ سیدھے جنت میں، کوئی ٹوک ٹوک نہیں، نہ حساب نہ کتاب، علی طول گرین چینل سے چلے جاؤ سیدھے، کوئی کسٹم نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔
اس کے بعد دوسری قسم ہے ایسے کفار جو ایمان نہیں لائے دنیا میں اور انہوں نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، ایمان بھی نہیں لائے، نیکی بھی نہیں کی، بس برائی ہی برائی ہے ان کے پاس، نیکی کچھ ہے ہی نہیں کسی طرح کی بھی، نہ دان دلیا، نہ کوئی حسن اخلاق، نہ کچھ، صفر ہے۔ ایسے لوگوں کو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا گھسیٹ کر، کہا جائے گا چلے جاؤ تمہارا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد بچیں گے دو طرح کے لوگ، ایسے ایمان والے جن کے پاس کچھ برائیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، اور ایسے کافر جن کی کچھ نیکیاں بھی ہوں گی۔ ان دونوں طبقوں کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے، تول ہوگی وہاں پر۔ اس تول کی کیا ضرورت پڑی؟ تاکہ مومن کے لیے جنت کا درجہ مقرر ہو۔ کون سی منزل پہ رہے گا؟ 100 درجے ہیں جنت کے، اب اس نے برائیاں کر رکھی ہیں تو اتنے ہی درجے گھٹتے چلے جائیں گے جتنی برائیاں ہوں گی۔ زیادہ برائیاں ہیں تو نیچے کا درجہ ملے گا، تھوڑی برائیاں ہیں تو اوپر کا درجہ ملے گا۔ یہ طے ہوگا، اس میزان سے درجہ طے ہوگا۔ اسی طرح جہنم کے درجات ہیں، کوئی خطرناک قسم کی جہنم ہے بہت زیادہ، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے۔ کافروں میں ان کا درجہ طے ہوگا کہ یہ کس درجے میں رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے کوئی وزنی چیز ہے اس کا وزن کیا جائے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یا زبان سے بات چیت کر رہے ہیں اس کا وزن کیسے ہوگا؟ پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ تو چیزیں وزنی نہیں ہو سکتی، مگر آج کی تاریخ میں دنیا ترقی کر رہی ہے اور اب ایسی چیزوں کو بھی ناپا جانے لگا جو نظر نہیں آتی۔ بجلی کے یونٹ ناپ لیتے ہیں، ہوا ناپ لیتے ہیں، حرارت ناپ لیتے ہیں، تھرمامیٹر لگا کر حرارت نظر نہیں آتی مگر ناپی جاتی ہے، اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے پر یہ نظر نہ آنے والی چیزیں آج انسانوں نے ان کے ناپنے کے آلات بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جو خلاق دو جہاں ہے وہ اعمال کو ناپنے کے لیے ترازو بنا لیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی طرح کی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ترازو قائم فرمائیں گے اور تول ہوگی۔ کامیاب آدمی وہ ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا وہی کامیاب ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا وہ ناکام ہے۔ تو آج اس مجلس فکر آخرت میں ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ آج اگر ہم دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو تو ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم نے کیسے کام کر رکھے ہیں، کیا ہمارے اعمال وزنی ہیں یا ہمارے اعمال ہلکے ہیں۔ ہر آدمی خود فیصلہ کرے، تنہائی میں فیصلہ کرے کہ میں نے کیا کر رکھا ہے، میرے پاس سرمایہ کیا ہے۔ کہنا سننا، دوسروں کے سامنے اپنے کو ظاہر کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اصل چیز ہے خود آدمی کا اپنا معاملہ جو اوروں سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ یہ مجالس اسی لیے منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ ہر مسلمان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے۔
ہم یہ بات عرض کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جسے ساری دنیا اچھا کہتی ہو کہ تم بہت اچھے ہو، نیک ہو، دیندار ہو، عبادت گزار ہو، لیکن اس کے اندر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی خفیہ زندگی اچھی نہیں ہے، وہ لوگوں سے چھپ کر کے اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ لوگوں کا اچھا کہنا کیا اس کے کچھ کام آئے گا؟ ہرگز کام نہیں آئے گا۔ اور اگر لوگ ہمیں برا کہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھے ہوں، تو بتائیے ہم حقیقت میں اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل چیز ہے ہمارا اللہ کے دربار میں اچھا ہونا اور قیامت کے دن سرخرو ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے ترازو کے بارے میں فکر کرو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری باب یہ قائم فرما رہے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو قیامت میں قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، یعنی ترازو خراب نہیں ہوگا، ترازو میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، ترازو میں خامخواہ کسی کی نیکیاں نہ بڑھائی جائیں گی نہ گھٹائی جائیں گی، بالکل 100% سچائی، عدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ جی میرے تو بہت نیک کام ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے وہ، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کر رکھا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے، چھپے گا نہیں ہو۔ تم بھول گئے ہو بے شک، مگر اللہ کو یاد ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک گنہگار آدمی لایا جائے گا قیامت میں، رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے اس کی برائیوں کے، وہ ڈر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکھ دو ترازو میں، وہ کہے گا کہ جی ویسے ہی فیصلہ کر دیجئے، میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں، کہ نہیں، فیصلہ ہمارے ہاں انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کی کوئی امانت ہے، وہ تلاش کرو کہاں ہے۔ وہ امانت ایک پرچی کی شکل میں لائی جائے گی، اور وہ پرچی جب دوسرے پلے میں رکھی جائے گی تو اس کے سارے برائیوں کے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی۔ یہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ اللہ اکبر، یہ کیا، یہ تو تصور کے خلاف ہے۔ دیکھے گا کہ اس میں کسی وقت اس نے زندگی میں خلوص سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ تھا، اسے نہیں یاد رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یاد تھا، اللہ کو معلوم تھا، وہ لایا جائے گا اور اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اس دن اللہ تعالیٰ رحمتوں کا ظہور فرمائیں گے، اظہار فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے، شفقت کے 100 حصے کیے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا والوں کو دیا ہے، جس کی بدولت ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے۔ فرمایا 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، قیامت میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کے لیے اس رحمت کا استعمال کیا جائے گا، تو وہ دن رحمت کا بھی ہوگا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ
ایک شخص آئے گا بہت گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہ پیش کرو، وہ کہے گا کہ جی میں تو بہت گنہگار ہوں، ویسے ہی فیصلہ کر دیا جائے کہ نہیں، لاؤ پہلے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو پہلے، اور اس سے اقرار کراؤ کیا تھا تو نے۔ یہ بیچارہ ڈر رہا ہوگا کہ بھئی ابھی تو چھوٹے چھوٹے پیش ہو رہے ہیں، اب بڑوں بڑوں کا نمبر آئے گا تو بڑی رسوائی ہوگی مجمع میں، بڑا ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا دل میں، اور اقرار بھی کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں تو سب ریکارڈ سچا ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کی سب برائیوں کے بدلے میں نیکی لکھ دو، تو یا تو یہ ڈر رہا تھا یا یہ اچھل پڑے گا اور کہے گا الہ العالمین ابھی تو بہت رجسٹر باقی ہے، سب نکلوا دو۔ جب بدلے میں نیکیاں لکھوائی جا رہی ہیں تو پیغمبر صاحب بھی مسکرائے جب یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی، تو بڑی رحمت کا ظہور ہوگا۔ آج ہمیں اس دن کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اسی لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آج ہم یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ان کی توبہ کریں گے ان سے۔ توبہ کا مطلب کیا؟ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، کرنے پر دل میں شرمندگی، اس کا نام ہے توبہ۔ یہ نہیں کہ زبان سے جی ہم نے توبہ کر لی، نہ کرنے کا عزم، کرنے پر شرمندگی۔ اللہ کو یہ توبہ بہت پسند ہے، بندہ اگر توبہ کرے تو اللہ کو وہ بندہ پہلے سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں گے۔ قیامت کے دن ہم سرخ روح ہوں اس کے لیے ہمیشہ فکر مند رہیں گے، اور اپنے گھر والوں کا بھی یہی مزاج بنائیں گے کہ ان کی نظر صرف دنیا پہ نہ رہے، آخرت پر رہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش فرمائی، اس کے بعد حدیث پیش فرمائی، اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قول بھی تولا جائے گا، زبان سے نکلی ہوئی بات۔ چنانچہ روایت جو آخر میں آ رہی ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول رحمان کو بہت پسند ہے، یعنی جو ان کلمات کو پڑھے گا اللہ کو محبوب ہو جائے گا، پسندیدہ بن جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر جب انہیں رکھا جائے گا ترازو میں تو بڑے بھاری ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے اور وہ عظیم ہے۔ یہ کلمات آدمی پڑھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی پر یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، تسبیح و تحمید پر اختتام، یہ حسن اختتام ہے، اس سے بہتر کوئی اختتام نہیں ہو سکتا تھا جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرمایا اس حدیث کو آخر میں درج کرنے کے لیے، تاکہ پڑھنے والے، سننے والے، پڑھانے والے اپنی زبان کو اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رکھیں، تاکہ یہ زبان ان کے لیے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ ہم لوگ بھی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ صبح شام سبحان اللہ، الحمدللہ،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کم سے کم ایک ایک تسبیح ہم پڑھ لیا کریں، آپ اس کی برکتیں محسوس کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور انشاءاللہ اخروی اعتبار سے بھی۔ بیچ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے القسط کا لفظ آ گیا تھا نا آیت میں، اس کی تشریح میں دو تین باتیں علمی انداز میں پیش فرما دی جو آپ کے اساتذہ نے بتائی ہوں گی کہ القسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں آ گیا، اور القسط جب اس کا فاعل قاسط آتا ہے تو یہ ظالم کے معنی میں، اور جب المقسط آتا ہے تو عادل اور منصف کے معنی میں، یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اصل جو مقصود ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آخرت کی طرف توجہ دلانا اور میزان عمل کو سچا صحیح ثابت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و عافیت سے سرفراز فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ جن ہمارے احباب نے تکمیل کی ہے اس کتاب کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ان کو مالا مال فرمائیں، خدمت دین کے لیے قبول فرمائیں، اس مجمع کو بھی قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔